السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں پروفیسر جام خالد حسین ڈگری کالج دنیا پور لودھرا سے مخاطب ہوں آپ سے۔ آج ہم نے سیکنڈ ایئر بیالوجی میں سے ایکسکریشن ان پلانٹس پہ بات کرنی ہے۔ تو چلیں جی، پہلی سلائیڈ پر ایکسکریشن پروسیس کیا ہے۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایکسکریشن پروسیس کیا ہے۔ تو جی، the elimination of wasteful metabolites, mainly of nitrogenous nature, is called excretion. یعنی ویسٹفل میٹابولائٹ کا اخراج، جن میں زیادہ تر نائٹروجینس نیچر کی ویسٹ ہوتی ہیں، اس عمل کو ایکسکریشن کہتے ہیں۔ Among the assimilated nutrients in animals جن نیوٹرینٹ کو اسیمیلیٹ کرتے ہیں وہ کاربوہائیڈریٹ اور لپڈز ہیں۔ تو جب ان کو میٹابولائز کیا جاتا ہے تو CO2 اور واٹر پروڈیوس ہوتا ہے۔ پروٹین اور نیوکلیو پروٹین کے میٹابولزم کے نتیجے میں ویسٹ نائٹروجن پیدا ہوتی ہے in various form in different animals. Waste nitrogen proves toxic if it is concentrated in the cell. Therefore, it must be removed from the body. Wasteful metabolite toxic ثابت ہو سکتی ہیں اگر اس سیل میں جمع ہو جائیں، اسی لیے ان کو باڈی سے ریموو کر دینا چاہیے۔ ان کنٹراسٹ دا میکنزم آف ایکسکریشن ان پلانٹ از ڈفرینٹ۔ پلانٹ میں ایکسکریشن میکنزم ڈفرینٹ ہے بیکاز ڈیو ٹو آٹوٹرافک موڈ آف لائف۔ تو جی، آٹوٹرافک موڈ آف لائف کی وجہ سے پلانٹ دن کے وقت آکسیجن ایز اے ویسٹ پروڈکٹ پیدا کرتے ہیں اور میٹابولزم کے نتیجے میں CO2 اور واٹر پروڈیوس کرتے ہیں ایکسکریٹری پروڈکٹ کے طور پر۔ تو جی، نیکسٹ سلائیڈ ہے ہمارے پاس ویز آف ایکسکریشن ان پلانٹس۔ پلانٹ also produce several organic and inorganic compounds which are stored for various purpose and are also removed when necessary. Plant several organic اور inorganic waste پیدا کرتے ہیں جو اسٹور بھی کر لیتا ہے پودا فار ویریس پرپس اور ریموو بھی کر دیتا ہے اس اسٹور میں سے جب وہ نیسیسری ضروری سمجھے۔ پلانٹ ہیو لارج ویکیول۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ پلانٹ لارج ویکیول رکھتے ہیں، تو پھر یہ ان لارج ویکیول کو استعمال کر سکتے ہیں فار ایدر اسٹوریج آف یوزفل کمپاؤنڈ اور دا اسٹوریج آف ویسٹ سبسٹانسز۔ دیز may accumulate at concentration that lead to crystal formation in cell vacuole. اب یوزفل اور ویسٹ سبسٹانس پودا ضرورت کے مطابق اسٹور کر سکتا ہے اپنے ویکیول میں، تو جب یہ کنسنٹریٹ ہو جاتے ہیں تو کرسٹل فارمیشن ہو جاتی ہے ویکیول میں۔ اب پلانٹس میں بھی آرگینک اور ان آرگینک نیچر کی دونوں کی طرح کی ہوتی ہیں۔ ان آرگینک میں نائٹروجن، میگنیشیم، کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر اور ہیوی میٹلز ہیں، جبکہ آرگینک نیچر آف ویسٹ میں کیوٹن، ٹیننز، ریزن اور گمز ہیں۔ لیوز پرومیننٹ آرگن ہے for excretion purpose. These leaves are destined to be fall off as in case of autumn leaf in plant die or off as happen in leaf and stalk of certain bulb. Leaves نے کیونکہ گرنا ہوتا ہے have destined to fall off، جیسا کہ خزاں میں ہوتا ہے، خزاں کے پتوں میں ہوتا ہے، خزاں کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں یا پودے ڈائی آف ہو جاتے ہیں ایز ان ہیپن لیو اینڈ اسٹاک آف سرٹن بلب، فار ایگزامپل بلو بیل، جس طرح اونین ہے، یہ بھی ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہو جاتا ہے جی، آف سیزن میں اونین پلانٹ ڈائی آف ہو جاتا ہے، اس کی لیو اور اسٹاک زمین کے اوپر بکھر جاتے ہیں اور تنکے کی طرح زمین پر پڑے رہتے ہیں۔ جب یہ لیو زمین کے اوپر بکھر جاتے ہیں تو پھر یہ زمین میں مکس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، دس از دا ریزن گارڈنر فائنڈ روٹڈ آنٹم لیو از اے گڈ سورس آف نائٹروجن میگنیشیم منرل۔ جب یہ لیوز زمین میں مکس ہو جاتے ہیں، سوائل میں مکس ہو جاتے ہیں، تو پھر گارڈنر اسی سوائل کو استعمال کرتے ہیں فار نیو پلانٹ
کے سورس کے طور پر، نائٹروجن اور میگنیشیم منرل کے سورس کے طور پر. Falling of yellow leaf in autumn is seasonal time for the plant to get rid of accumulative waste, and because of reason leaves are said to be excretophore. کیونکہ خزاں میں پتوں نے جھڑنا ہوتا ہے اور یہ ان کا سیزنل ٹائم ہوتا ہے کہ پودے ویسٹ پروڈکٹ سے چھٹکارا پائیں، اسی وجہ سے لیوز کی اس پراپرٹی کی وجہ سے ہم لیوز کو ایکسکریٹوفور کہتے ہیں. According to the change in color in these leaves is not due to the removal of chlorophyll, as the microscopic examination of autumn leaves shows that leaves are loaded with pigmented compound prior to falling off, and many toxic material like heavy metal increase sharply as the yellowing proceeds. ایک وضاحت کے مطابق لیو کا کلر کلوروفل کی ریموول کی وجہ سے یلو نہیں ہوتا، مطلب کلوروفل ریموو نہیں ہوتا، بلکہ مائکروسکوپک ایگزامینیشن جب کیا گیا تو یہ پایا گیا کہ لیوز پگمنٹڈ کمپاؤنڈ سے لوڈ ہو جاتے ہیں پرائر ٹو فالنگ آف، اور اس پگمنٹڈ کمپاؤنڈ میں زیادہ تر یہ ٹاکسک مٹیریل لائک ہیوی میٹلز ہوتے ہیں. جیسے ہی یہ سٹور ہونا شروع ہوتے ہیں لیوز میں تو ادھر سے لیوز کا کلر یلو ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. مطلب لیوز کا یلو کلر کلوروفل کی ریموول کی وجہ سے نہیں ہے، اور نہ کلوروفل اتنا جلدی ریموو ہوتا ہے. یہ ہیوی میٹلز اور ادر ویسٹ کمپاؤنڈ جب لیوز میں سٹور ہونے لگتے ہیں تب یہ جو ہے لیوز یلو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد some tree deposit strange chemical, for example phenolics, tannins and alkaloid in their branches and trunks, especially in older xylem which are no longer used for water transport. Some plant different mechanism استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے ویسٹ پروڈکٹ جو کہ فینولک، ٹیننز اور الکلائڈ نیچر کے ہوتے ہیں برانچز، ٹرنک اور اسپیشلی اولڈر زائلم اسٹور کر لیتے ہیں، کیونکہ اولڈر زائلم واٹر ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال نہیں کی جاتی. دس ٹیک پلیس ان ایبونی پلانٹ which produce very black wood in the center. یہ ایبونی پلانٹ میں ہوتا ہے جس کا ڈائیوس، پائروس، ایبنم ہے، یہ اس میں ہوتا ہے. دیز آر کنسیڈرڈ ٹو بی ویسٹ مٹیریل بائی پلانٹ فزیولوجسٹ. تو ان کو پلانٹ فزیولوجسٹ ویسٹ پروڈکٹ کے طور پہ مانتے ہیں جو ایبونی پلانٹ اپنی ووڈ میں اسٹور کرتا ہے. سم پلانٹ ول ایکٹیولی سیکریٹ ویسٹ کمپاؤنڈ like phenols and terpenes into soil, occasionally using them as chemical weapon against other competing plant, for example conifers. کچھ پلانٹ ایک بہت ہی عجیب اور ایک منفرد طریقہ اپناتے ہیں اپنے ویسٹ پروڈکٹ کو لائک فینولز اور ٹرپینز کو سوائل کے اندر انٹر کر دیتے ہیں سوائل میں، اور اوکیجنلی ان کو کیمیکل ویپن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اگینسٹ ادر کمپیٹیٹنگ پلانٹ نیئر بائی. جو کمپیٹیٹنگ پلانٹ ہوتے ہیں یہ پلانٹ ان کے خلاف ان کیمیکل کمپاؤنڈ ویسٹ پروڈکٹ کو فینولز اور ٹرپین کو استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہ کونیفر پلانٹ ایسا کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ آج کا لیکچر تھا بیٹا. اگر کوئی کویشچن ہو تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھنا ہے، اور مزید جو ہے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.